السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ایک ایسی بیماری کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو آج کل پاکستان میں بہت زیادہ پھیل رہی ہے، چشم آشوب، جسے عام زبان میں ریڈ آئی یا آنکھ کی سوزش بھی کہتے ہیں۔ چشم آشوب ایک انفیکشس ڈیزیز ہے جو زیادہ تر وائرس یا بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اس میں آنکھ سرخ ہو جاتی ہے، پانی یا پیلا مادہ نکلتا ہے، جلن اور کھجلی ہوتی ہے اور روشنی سے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بیماری تیزی سے دوسرے لوگوں میں پھیلتی ہے۔ چشم آشوب زیادہ تر وائرل کی وجہ سے ہوتی ہے، جسے عام زبان میں وائرل کنجکٹیوٹس کہتے ہیں۔ یہ بہت آسانی سے ایک شخص سے دوسرے شخص کو لگ جاتی ہے۔ جیسے اگر ایک بچہ اسکول میں بیمار ہے تو پوری کلاس میں پھیل سکتا ہے۔ کچھ کیسز میں بیکٹیریا بھی اس کا سبب بنتے ہیں۔ بیکٹیریل کنجکٹیوٹس میں آنکھ سے پیلا یا ہرا مادہ نکلتا ہے جو صبح کے وقت آنکھ کو چپکا دیتا ہے۔ اکثر ہم چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں، آنکھ میں کھجلی ہوئی اور فوراً آنکھ پر انگلی لگا دی۔ ہاتھ پر موجود جرمز اور وائرس آنکھ تک پہنچ جاتے ہیں اور انفیکشن شروع ہو جاتا ہے۔ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ ایک آدمی دن بھر میں 20 سے زیادہ دفعہ اپنی آنکھ، ناک، منہ کو ٹچ کرتا ہے اور اسی سے وائرس پھیلتے ہیں۔ چشم آشوب ایک ایسی بیماری ہے جو بہت آسانی سے ایک دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ اگر آپ نے کسی بیمار شخص کا ٹاول، تکیہ، رومال، موبائل فون یا میک اپ آئٹم یوز کر لیا تو آپ کو بھی آسانی سے یہ بیماری لگ سکتی ہے۔ خاص طور پر آئی لائنرز، کاجل، مسکارا شیئر کرنے سے بیماری فوراً ٹرانسفر ہوتی ہے، اس لیے اس کا بہت احتیاط ضروری ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے نمایاں سمپٹم یہ ہے کہ آنکھ لال ہو جاتی ہے۔ یہ لال رنگ اصل میں آنکھ کی جھلی میں سوزش کی وجہ سے ہوتی ہے۔ دور سے دیکھنے پر بھی لگتا ہے کہ آنکھ میں جلن یا انفیکشن ہے۔ لوگ اسے عام زبان میں ریڈ آئی کہتے ہیں۔ آنکھ میں تیز جلن محسوس ہوتی ہے جیسے کوئی مرچ یا دھول گھس گئی ہو۔ ساتھ ہی ساتھ پانی بہنا شروع ہو جاتا ہے جو رکتا ہی نہیں۔ یہ پانی اصل میں آنکھ کا ڈیفنس سسٹم ہے جو جرمز کو دھونا چاہتا ہے، لیکن پیشنٹ کو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ جب پیشنٹ نیند سے اٹھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ آنکھ چپکی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ چپکنا اصل میں آنکھ سے نکلنے والے پیلے یا ہرے مادے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ کبھی کبھی پیشنٹ کو آنکھ کھولنے کے لیے پہلے پانی ڈالنا پڑتا ہے۔ یہ زیادہ تر بیکٹیریل کنجکٹیوٹس میں دیکھا جاتا ہے۔ اس بیماری میں آنکھ اتنی نازک ہو جاتی ہے کہ لائٹ برداشت نہیں ہوتی۔ چھوٹی سی روشنی بھی پیشنٹ کو تیز دھوپ جیسی لگتی ہے اور وہ آنکھ بند کر لیتا ہے۔ اسے میڈیکل زبان میں فوٹوفوبیا کہتے ہیں۔ یہ بیماری کسی ایک عمر تک محدود نہیں رہتی۔ بچوں، بڑوں، جوانوں سب کو لگ سکتی ہے۔ بچوں میں زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں، ایک دوسرے کے سامان یوز کرتے ہیں، جبکہ بڑوں میں اکثر آفس، اسکولز اور پبلک ٹرانسپورٹ سے لگتی ہے۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ ڈاکٹر کا مشورہ لینا بہت ضروری ہے کیونکہ ہر پیشنٹ کا کیس الگ ہوتا ہے۔ وائرل کنجکٹیوٹس اکثر اپنے آپ 10 سے 7 دن میں جو ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے، لیکن اگر بیکٹیریل انفیکشن ہو تو اس کے لیے آئی ڈراپس یا آئنٹمنٹ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس لیے خود سے دوا لینا یا پرانے نسخے یوز کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ریڈ آئی انفیکشن ایک لگنے والی بیماری ہے، اس لیے صفائی اس کے علاج کا بنیادی حصہ ہے۔ ہاتھ بار بار دھوئیں، خاص طور پر آنکھ کو چھونے کے بعد ضرور دھوئیں۔ بچوں کو سمجھائیں کہ وہ اپنے چہرے کو بار بار ٹچ نہ کریں۔ اس بیماری میں ٹاول، تکیہ، کپڑے یا رومال صرف اپنا خود کا یوز کریں۔ دوسروں کا سامان استعمال کرنے سے بیماری فوراً ٹرانسفر ہوتی ہے۔ پیشنٹ کا تکیہ کور، بیڈ شیٹ اور ٹاول روزانہ دھویا جائے۔ پیشنٹ کو بہت جلن اور کھجلی ہوتی ہے، لیکن آنکھ کو رب کرنا یا گھسنا انفیکشن کو اور بڑھا دیتا ہے۔ جب ہم آنکھ کو گھستے ہیں تو جرم دوسری آنکھ یا دوسرے لوگوں تک پھیل جاتے ہیں، اس لیے جتنا ممکن ہو آنکھوں کو ٹچ کرنے سے پرہیز کریں۔ اگر جلن یا سوزش زیادہ ہو تو کلین کاٹن کو ٹھنڈے ابلے ہوئے پانی میں بھگو کر آنکھ پر رکھا جائے۔ یہ آنکھ کو ٹھنڈک اور آرام دیتا ہے۔ کوشش کریں کہ الگ الگ کاٹن بالز دونوں
آنکھوں کے لیے یوز کریں تاکہ انفیکشن نہ پھیلے۔ اگر آنکھ سے پیلا یا ہرا مادہ یعنی پس نکل رہی ہو تو یہ زیادہ تر بیکٹیریل کنجکٹیوٹیز ہوتا ہے۔ ایسے کیس میں اینٹی بائیوٹک آئی ڈراپ یا آئنمنٹ ضروری ہوتا ہے، لیکن یہ صرف کوالیفائڈ ڈاکٹرز کی پرسکرپشن پر ہی یوز کریں۔ خود سے دوا لینا آنکھ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ آنکھوں میں سرما، کاجل یا کاسمیٹک پروڈکٹس اس دوران بالکل بھی یوز نہ کریں۔ پیشنٹ کو دھوپ میں نکلنا ہو تو چشمہ پہنیں تاکہ آنکھ کو روشنی اور دھول سے بچا سکیں۔ زیادہ سیریس کیسز میں فوراً آئی اسپیشلسٹ کو دکھائیں۔ اسلام میں صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ چشم آشوب ایک ایسی بیماری ہے جو زیادہ تر گندگی، ہاتھ نہ دھونے اور احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے پھیلتی ہے۔ یہاں سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ جو بات ہماری طب کہتی ہے وہی اسلام میں 1400 سال پہلے سکھا چکا ہے۔ اگر ہم وضو کو ہی دیکھیں تو دن میں 5 مرتبہ آنکھ، منہ، ہاتھ دھونا یہ بھی ایک طرح کا پریونٹیو میڈیسن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بہت خوبصورت دعا ہے، اللہم متمم علینا نورنا، یا اللہ ہمارے لیے نور کو مکمل کر دو۔ آنکھ بھی نور ہے، روشنی ہے۔ اس دعا کو آنکھوں کی صحت اور روشنی برقرار رکھنے کے لیے پڑھا جا سکتا ہے۔ اسلامی دعائیں ہمیں یہ یاد دلاتی ہیں کہ دوا کے ساتھ دعا بھی بہت ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، آنکھ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، اس کی حفاظت کرو۔ سوچئے اگر آنکھ میں ذرا سی بیماری آ جائے تو انسان کی زندگی کتنی مشکل ہو جاتی ہے۔ کتاب پڑھنا، موبائل چلانا، گاڑی چلانا، روشنی دیکھنا سب کتنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ قول ہمیں ریمائنڈ کراتا ہے کہ آنکھوں کی قدر اور شکر ضروری ہے۔ قرآن میں سورہ نور میں اللہ تعالیٰ اپنے نور کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ یہ آیت ہمیں سمجھاتی ہے کہ روشنی اور دیکھنے کی قدرت اللہ کی طرف سے دی گئی ایک انمول تحفہ ہے۔ دوستو، چشم آشوب ایک عام لیکن تیزی سے پھیلنے والی بیماری ہے۔ صفائی، احتیاط اور اللہ سے دعا دونوں ضروری ہیں۔ آپ سب سے درخواست ہے کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب لوگ اس بیماری سے بچے رہیں۔ جزاک اللہ خیراً۔ اللہ آپ سب کو صحت اور عافیت عطا فرمائے۔ آمین۔